نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی، اس سے قبل اس چینل کے ذریعے جو ویڈیو آپ تک پہنچی تھی اس میں عدت کا بیان میں نے شروع کیا تھا، اور عدت کی ایک قسم کو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا، بتایا تھا، جس کو عدت وفات کہا جاتا ہے کہ عدت وفات کتنے دن کی ہوا کرتی ہے، عدت وفات عورتیں کتنے دن گزاریں گی، یہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، پچھلے ویڈیو میں۔ اس مرتبہ ہم جو دوسری عدت ہے، جو عورت شوہر سے الگ ہونے کے بعد خواہ عورت جو ہے اپنے شوہر سے طلاق کے ذریعے سے یا خلا کے ذریعے سے یا فسخ نکاح کے ذریعے سے الگ ہوئی ہو، تو اس صورت میں عورت عدت گزارتی ہیں تو کتنے دن عدت گزارے گی، اس موقع سے عورت کتنے دن عدت گزارے گی، اس کو صحیح طریقے سے سمجھ لینا چاہیے، اس لیے کہ اس سے قبل ویڈیو میں شوہر کے انتقال کے بعد عورت کتنے دن عدت گزارے گی وہ میں نے بتایا، اور یہ الگ ہے کہ جب عورت اپنے شوہر سے جب الگ ہو جاتی ہے طلاق، خلا یا فسخ نکاح کے ذریعے سے، تو پھر کتنی دن عدت گزارے گی۔ تو اس کو صحیح طریقے سے آپ سمجھ لیجئے کہ اس کی تین صورتیں بنیں گی۔ پہلی صورت یہ کہ جو عورت اپنے شوہر سے الگ ہوئی ہے طلاق کے ذریعے سے یا خلا کے ذریعے سے یا فسخ نکاح کے ذریعے سے، وہ عورت حاملہ ہوگی، پریگننٹ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر پریگننٹ ہے تو اس صورت میں اس کی عدت وضع حمل ہوگی، یعنی بچے کی پیدائش، بچہ پیدا ہو جائے گا، اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ پریگننٹ یعنی حاملہ نہیں ہوگی، تو اب اس صورت میں اس کی بھی پھر دو صورتیں بنے گی۔ وہ دو صورت اس طریقے سے بنے گی کہ وہ اس عورت کو ماہواری آتی ہوگی، یعنی ہر ماہ جو ناپاکی عورت کو آتی ہے وہ آتی ہوگی یا نہیں آتی ہوگی۔ اگر وہ اس عورت کو ہر ماہ جو ناپاکی آتی ہے وہ ناپاکی اگر آتی ہے تو اس صورت میں، یعنی وہ عورت حائضہ ہے، اس کو حیض آتی ہے، تو اس صورت میں اس کی عدت 3 حیض ہوگی، یعنی ایک مرتبہ حیض آئے گا، پھر اس کے بعد وہ پاک ہوگی، پھر دوبارہ حیض آئے گا، حیض کی مدت پوری ہونے کے بعد پھر وہ پاک ہوگی، پھر تیسری مرتبہ حیض آئے گا یعنی ناپاکی آئے گی، اور اس کے بعد وہ پھر پاک ہوگی، اس کے بعد اس کی عدت پوری ہوگی۔ اور اگر اس کو حیض نہیں آتا ہے، وہ عورت حائضہ نہیں ہے، یعنی کہ اس کو ماہانہ جو ناپاکی آتی ہے وہ نہیں آتی ہے، عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ناپاکی آنا بند ہو چکی ہو، یا کسی اور وجہ سے ناپاکی آنا بالکل بند ہو چکی ہو، تو اس صورت میں اس عورت کی عدت جو ہوگی وہ 3 مہینے ہوگی۔ 3 مہینے اس عورت کے لیے جس کو ناپاکی نہ آتی، جس کی ناپاکی آنا بند ہو چکی ہو، جس عورت کو، اس کے لیے 3 مہینے عدت ہے۔ جس عورت کو ناپاکی آتی ہے تو اس عورت کے لیے 3 ناپاکی گزر جانے کے بعد پھر وہ عورت اس کی عدت پوری ہو جائے گی، اور پھر وہ عورت کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ دوسرا تھا، اس کو بڑھیا سے سمجھ لینا چاہیے۔ میں نے بتایا کہ وہ حاملہ ہوگی یعنی پریگننٹ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر پریگننٹ ہوگی تو اس صورت میں بچے کی پیدائش، بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اگر پریگننٹ نہیں ہے تو اس کی پھر 2 صورتیں بنیں گی، یا تو اس کو ماہانہ ناپاکی آتی ہوگی یا نہیں آتی ہوگی۔ اگر ماہانہ ناپاکی آتی ہے تو 3 ناپاکی گزرنے کے بعد وہ اس کی عدت پوری ہوگی، اور اگر ناپاکی نہیں آتی ہے، ناپاکی آنا بند ہو چکا ہے، تو اس صورت میں وہ 3 مہینے عدت گزارے گی۔ یہ عدت کی دوسری قسم ہے، یعنی دوسری صورت ہے عدت کی جو عورتوں کو پیش آتی ہے، جو ضروری ہے عدت کا گزارنا۔ پہلی صورت جو عدت کی تھی عدت وفات، اس کو میں نے اس سے گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے سمجھ کر دین و شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔